بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی شرافت و سعادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب میں ہمیشہ سے ممتاز و معزز چلا آتا تھا۔ نظر یا فار کا لقب قریش تھا، اس وجہ سے اس کی اولاد کو قریشی اور خاندان کو قریش کہنے لگے اور اس سے اوپر والے کنانی کہلائے۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں بہت مختلف اقوال ہیں جن کی اراء کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کے بہترین طبقات سے بھیجا گیا، ایک قرن بعد دوسرے قرن کے، یہاں تک کہ میں اس قرن سے ہوا جس کے ہوا۔ حدیث مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ اس وجہ سے ترمذی میں ہے کہ بسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھا گروہ میں بنایا، پس میں روح و ذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے؟ اردو ترجمہ: خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کبھی پیدا نہیں کیا، اور مجھے علم ہے کہ وہ آپ کا مثل پیدا نہ کرے گا۔ نظر کے بعد فہر اپنے وقت میں رئیس عرب تھے۔ اس کا ہم اثر حسان بن عبدالکلال حمیری چاہتا تھا کہ کعبہ کے پتھر اس کی یمن میں لے جائے تاکہ حج کے لیے وہیں کعبہ بنا دیا جائے۔ جب وہ اس ارادے سے حمیر وغیرہ کو لے کر یمن سے آیا اور مکہ سے ایک منزل پر مقام نخلا میں اترا تو فہر نے قبائل عرب کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ حمیر کو شکست ہوئی، حسان گرفتار ہوا اور 3 برس کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعہ سے فہر کی جیت، ہیبت و عظمت کا سکہ عرب کے دلوں میں جم گیا۔ فہر کے بعد قصا بن کلاب نے نہایت عزت و اقتدار حاصل کیا۔ قصا مذکور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد خامس ہیں۔ ان کا اصلی نام زید تھا۔ کلاب کی وجہ وفات کے بعد ان کے والدہ فاطمہ نے بنو مزرعہ میں سے ایک شخص ربیعہ بن حزام سے شادی کر لی تھی۔ وہ فاطمہ کو اپنی ولایت یعنی ملک شام لے گیا۔ فاطمہ اپنے ساتھ زید کو بھی لے گئی۔ چنانچہ زید ابھی بچہ ہی تھے اور اپنے والد مولوف سے دور جا رہے تھے، اس لیے ان کو قصا کا تصغیر اقصا و بعید کہنے لگے۔ جب قصا جوان ہو گئے تو پھر مکہ میں اپنی قوم میں آ گئے اور وہیں حلیل خزائی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ حلیل اس وقت کعبۃ کا متولی تھا۔ اس کے مرنے پر تولید قصا کے ہاتھ آئی۔ اس نے خزا کی بیت المال سے نکال دیا اور قریش کو گھاٹیوں، پہاڑیوں اور وادیوں میں سے جمع کر کے مکہ کے اندر اور باہر آباد کیا۔ اس وجہ سے قصا کو مجتمع میں بھی کہتے ہیں۔ قصا نے کئی کارہائے نمایاں کیے، چنانچہ ایک کمیٹی گھر قائم کیا جسے دار الندوہ کہتے ہیں۔ مہمات امور میں مشورے یہاں کرتے، لڑائی کے لیے جھنڈا یہیں سے تیار ہوتا، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم یہیں ادا کرتے۔ حزم کے رفادت و سوادت کا منصب بھی قصا ہی نے کیا تھا۔ چنانچہ موسم حج میں قریش کو جمع کر کے یہ تقریر کی: تم خدا کے پڑوسی اور خدا کے گھر کے متولی ہو، اور حجاج اور خدا کے مہمان اور خدا کے گھر کے زائرین ہیں۔ وہ اور مہمانوں کی نسبت تمہاری میزبانی کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے ایام حج میں ان کے کھانے پینے کے کچھ مقرر کرو۔ اس پر قریش نے سالانہ رقم مقرر کی جس سے ہر سال ایام منع میں غریب آدمیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اس کعبۃ کے لیے قصا نے چری حوض بنائے جو ایام حج میں کعبہ کے صحن میں رکھے جاتے تھے۔
ان حوضوں کے بھرنے کے لیے مکہ کے کنوؤں کا پانی مشکوں میں اونٹوں پر لایا جاتا تھا۔ ان مناسبت کے علاوہ قریش کی باقی شرف بھی یعنی حجابت، کعبہ کی کلیدہ برداری اور تولید اور لواء، حلم بندی اور قیادت عمارت لشکر قصا کے ہاتھ تھے، اور قصا ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مزدلفہ میں روشنی کی تاکہ لوگوں کو عرفات نظر آ جائے۔ انشاءاللہ آگے اسی سبق سے ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، اور یہ کتاب ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے ویڈیو جاری کی جائیں گی، بنائی جائیں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔